کنیکٹنگ دا ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنیکٹنگ دا ورلڈ میں عرفان خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنیکٹنگ دا ورلڈ میں بیک. کنیکٹنگ دا ورلڈ میں ہم دنیا بھر سے جو بھی پازیٹیو جو بھی ہیرے ملتے ہیں جہاں سے بھی ملتے ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں, وہ اپنی لائف اپنی ایکسپیرینس اپنی نالج اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں. پھر ان کی زندگی سے ہم یہ پہلو نکالتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ انسپائریشنل مٹیریل موٹیویشنل مٹیریل لیتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ عرفان خان تشریف لائے ہیں. عرفان خان آپ کو خوش آمدید کنیکٹنگ دا ورلڈ میں. تھینک یو سر, تھینکس فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ. عرفان خان آپ ہمارے ویورز کے ساتھ سب سے پہلے اپنی جو آپ کی جو لائف اسٹرگل سٹوری ہے, جو آپ کی پیدائش ہے, جو آپ کی گرومنگ ہے, جو آپ کی براٹ اپ ہے, کس کس نے آپ کی براٹ اپ میں رول ادا کیا, والدین والد والدہ چاچا چاچو نانا جس نے بھی کیا, ٹیچر نے کیا ہے, کس طرح آپ کی سکولنگ ہوئی, کہاں کہاں پہ ہوئی, آپ کو کیا آپ نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے ہیں, اور آج کل آپ کہاں پہ ہے, کیا کام کرتے ہیں. الغرض آپ کی جو لائف سٹوری ہے کیا کہانی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. رحمت صاحب, تھینکس فار انوائٹنگ می. اسٹوری بہت ہی مختصر ہے کہ پیدائش پاکستان راول پنڈی کی ہے, براٹ اپ پنڈی اسلام آباد میں ہوا ہے, اور زندگی کے پہلے 16-17 سال وہیں گزرے ہیں. اس کے بعد سے میں پچھلے 16-17 سال سے 17 سال سے تقریباً یہاں پہ ہوں, اور باقی ایجوکیشن وہی سے پاکستان سے ہوئی ہے. ہائر ایجوکیشن میں نے اپنا کالج ماسٹرز بیچلرز امریکہ کے کیا ہے. I got my masters in Homeland Security and Emergency Management. اب میں ایز اے سیکیورٹی انجینئر کام کرتا ہوں. I create security plans for different multinational companies. جی صحیح, زبردست. اچھا, آپ اپنے کام کے حوالے سے اپنے جاب کے جو سیکیورٹی مینجمنٹ ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کس طرح کے پلانز بناتے ہیں سیکیورٹی کے, مختلف کمپنیز کے لیے, مختلف آئی پیز کے لیے, مختلف کمیونٹیز کے لیے اور مختلف اشخاص کے لیے. یہ کافی ٹیکنیکل چیز ہے. ویسے میں آپ کو ایک بس جرنل سی بات ہے, ایک جنرل سی آؤٹ لک دے دیتا ہوں کہ ہر ملٹی نیشنل کمپنی, ہر آرگنائزیشن, ایون کہ آپ کے جتنے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں, اور سب کو سیکیورٹی, ان سب کا ایک سیکیورٹی پلان ہوتا ہے. ان کیس آف اینی انسیڈنٹس تو لوگ انٹری کہاں سے دیں گے, ایگزٹ کہاں سے دیں گے, ریکوری کہاں سے ہوگی, مانیٹرنگ کہاں سے ہوگی, کاؤنٹر ایکشن کہاں سے ہوگا. یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہر اچھی آرگنائزیشن کی, بڑی آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فار دا سیک آف دا سیفٹی آف دا پیپل, کہ ان کا ایک سیکیورٹی پلان ہو which is approved by جو بھی ان کی جہاں بھی جس ایریا میں ہوتی ہے وہ اپروو کرتے ہیں سیکیورٹی پلانس کو. اور وہ سیکیورٹی پلان ہر کوارٹرلی مینس 4 مہینے کے بعد ریویو ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو ہر کوارٹرلی 4 مہینے کے بعد ریویو کرتے ہیں. اس ایریا میں کرائم سینیریو, اس ایریا کی کنڈیشنز دیکھ کے ہر کوارٹرلی ریویو کیا جاتا ہے. اگر چینجز چاہیے اس کے اندر اپڈیٹ کرنی ہوتی ہے, ریویوز کرنی ہوتی ہے, پالیسیز کے اندر اپگریڈیشن کرنی ہوتی ہے, نیو ٹیکنالوجی انڈکٹ کرنی ہوتی ہے. صحیح صحیح. وہ سر جی سر, میں یہاں پہ آپ سے سیکیورٹی کے حوالے سے, چونکہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, آپ اگر ہمیں بتائیں کہ بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں جس طرح کے پیٹرول پمپ, جس طرح کے, بلکہ پیٹرول پمپ سے بھی مطلب میں آپ کو اسی وہ بتاتا ہوں, مسجد, بعض ایسے جیسے اسکول جو کہ سافٹ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کچھ 2-3-4 ٹپس سجیسٹ کرنا چاہیں کہ ان کی سیکیورٹی ہم کس طرح بنائیں. دیکھیں,
میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں there is no absolute security. ایبسولوٹ سیکیورٹی آپ کو ملتی ہے آپ اگر جیل کے اندر چلے جائیں نا، آپ اگر جیل کے اندر چلے جائیں آپ کو وہاں فوڈ سیکیورٹی ملے گی، آپ کو وہاں پہ فزیکل سیکیورٹی بھی ملے گی، آپ کو وہاں اکنامیکل سیکیورٹی بھی ملے گی، مطلب ہر طریقے سے آپ کو ایک لگی بندی. مگر یاد رکھیے گا سیکیورٹی آلویز کم ایٹ دا کاسٹ آف یور فریڈم. ٹھیک ہے، جتنی سیکیورٹی آپ مانگیں گے آپ اپنی فریڈم، آپ اپنی آزادی، آپ اپنے حقوق اسٹیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سیکیورٹی مینس یو آر asking فار مانیٹرنگ یور سیلف. اگر آپ چاہتے ہیں نا سیکیورٹی دی جائے آپ کو، تو اس کا مطلب آپ اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آ کے مانیٹر کرو. آپ اپنے کیمرے لگائیں، آپ اپنے بندے کھڑے کریں، آپ اپنے انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے کریں. ریمبر سیکیورٹی آلویز کم ایٹ دا کاسٹ آف یور فریڈم. وین وہ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی ہے. اگر آپ نے یہ کبھی سنا ہو، ہاں ہاں جی جی سیکیورٹی سیکورٹی سے سیکیورٹی اسٹیٹ، سیکیورٹی ایک اور اسٹیٹ. اصطلاح بھی سنی ہے، یہ بھی آپ سے آج جاننا چاہیں کہ سیکورٹی اسٹیٹ سے کیا مراد ہے، اور ایک کہتے ہیں سیکورٹی رسک. اچھا، یہ دونوں ٹرمینالوجی آپ سے آج سیکھیں گے. سیکیورٹی اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ کی ہر ایکشن کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو، کیمروں سے ہو رہی ہو، انٹیلیجنس سے ہو رہی ہو، انڈر کور ہو رہی ہو، کلینڈسٹائن ہو رہی ہو. اس لیے کہا جاتا ہے سیکیورٹی اسٹیٹ. ریمبر سیکیورٹی آلویز کم ایٹ دا کاسٹ آف یور فریڈم. سیکیورٹی آپ کو ہمیشہ ملتی ہے جب آپ اپنی آزادی کا ایک ایک منٹ اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو گروی رکھوا رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے. اسی لیے جس کو ہم ایبسولوٹ سیکیورٹی کہتے ہیں نا، وہ جیل کے اندر ملتی ہے جہاں گورنمنٹ آپ کو لگے بندے پیسے بھی دیتی ہے، کھانا بھی دیتی ہے، کپڑے بھی دیتی ہے، لگی بندی گھنٹے کے لیے دن میں باہر نکال کے آزادی بھی دیتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ سیکیورٹی. اچھا، جس فری معاشرے میں آپ رہتے ہیں there is no absolute security. we manage the threat کو مینج کیا جاتا ہے ڈفرنٹ طریقے سے، بٹ اس کو ایبسولوٹ طریقے سے اریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. اور ایون کہ پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں تھریٹس آر آلویز دیئر بیکاز آف ہمارے پورس بارڈر ہیں، ایک طرف انڈیا ہے، افغانستان، اور آل ان کی دونوں سائڈوں پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ مینج کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں پراپر انٹیلیجنس کے تھرو، پراپر آئی ٹی سیکیورٹی کے تھرو، پراپر چیک اینڈ بیلنس کے تھرو، پراپر پروسیکیوشن کے تھرو اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا ایبسولوٹ سیکیورٹی نہیں ہے. جس ملک میں میں بھی رہتا ہوں، اگر آپ یہاں بھی کبھی آن لائن جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھے گا کرائم کے، امریکہ میں پاکستان سے زیادہ کرائم ہوتا ہے. مگر پاکستان میں اس کو میرا خیال میڈیا ہائپ بہت زیادہ دی جاتی ہے، چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو کبھی بھی ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. جس طرح ہر معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے نا، امریکہ میں بھی ایک سرٹن 10 to 15% کرپشن، جس کو ہم فائنینشیل کرپشن کہہ رہا ہوں میں، فائنینشیل کرپشن ہے، ایسا نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے، مگر اس کو مینج کیا جاتا ہے، کبھی بھی زیرو پہ نہیں لایا جا سکتا ان چیزوں کو. تو ہم پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان چیزوں کو، آئی ٹی مانیٹرنگ کریں، پولیس کے نظام کو اچھا بنائیں، اور اویئرنیس دیں، سب لوگوں کو اویئرنیس دیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے اور ہمارے آس پاس کے ایریے میں آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر خاص طور پہ اجنبی لوگ جو اچانک سے ایک دم آ جاتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو نہیں جانتے اور مشکوک ہے، تو ان پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کی اطلاع اپنی لا انفورسمنٹ کو دیں یہ لوگ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں کو مینج کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور عام لوگوں کی کیا آپ نے بتا دی ذمہ داری کہ وہ اجنبی لوگوں پہ فوکس رکھے، نظر رکھے، کڑی نگاہ رکھے، جو بھی اس طرح کا بندہ آ جائے تو ہمیں اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو رپورٹ کریں. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ لا انفورسمنٹ پاکستان میں تو ان کی کیپیبلٹی بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایون کہ میں ٹی وی پہ ہی دیکھتا رہتا ہوں، ویری انفارچونیٹ، کیونکہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ان بیچاروں کو ویپن ہینڈل نہیں کرنا آتا.
ویپن ہینڈلنگ. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے نیوز میں نے پڑھا ہے کہ بیچارے جس کو ہم کہتے ہیں مس فائر سے, کسی نے کہا جی گن صاف کرتے ہوئے بچی کو گولی لگ گئی, غلطی سے چل گئی. اب یہاں پہ یہ چیز ہو جائے تو یہاں تو آپ اتنا یہ بڑا کرائم ہے, غلطی نہیں ہے, وہ نیگلیجنس ہے. غلطی کو تو وہ نیگلیجنس ہے اور کرمنل نیگلیجنس کہلاتی ہے وہ. کیونکہ جب آپ کو اسٹیٹ آپ کے ہاتھ میں بندوق دیتی ہے تو آپ ایک پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے ہاؤ ٹو کیری اے ویپن. تو اگر آپ اس ویپن کو اس طریقے سے پبلک میں کیری کر رہے ہیں کہ پبلک کی جان چلی جائے, تو اس کو کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں یہاں پہ. تو بہت بہت میرا خیال ہے ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے وہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مطلب آپ نے وہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا کیپیبلٹی کتنی بڑھانے کی ضرورت ہے, عام لوگوں کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. ویسے جنرلی ہم اپنے سکولز کو, آپ نے آئی ٹی کے حوالے سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں مطلب کیمرے لگانے چاہیے مساجد وغیرہ میں, اسکول میں, لیکن اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے یا ہونے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے, اسکول انتظامیہ کو, مسجد انتظامیہ کو, کالجز کو, یا اس طرح کے؟ دیکھیں خدا نہ خواستہ ایسا انسیڈنٹس ہو جائے, ویسے ہو جائے تو ایک تو فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے, ہمارے جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے فرسٹ رسپونڈر. ایک پہلی کوشش ہونی چاہیے جہاں بھی کوئی جس بھی ایریے میں کرائم سین ہے یا کسی بھی ایریے میں ایسی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو گیا ہے, تو میک شور اس ایریے کو بچوں سے یا لوگوں سے دور کر دیں اس کو. کیونکہ کیا ہوتا ہے جو لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی, وہ سیکنڈ سٹرائک بھی کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا سیکنڈ سٹرائک. جب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ آگے کچھ حرکت کر دی انہوں نے, تو اور تو بہت ضروری ہے جیسے ہی کچھ اس ٹائپ کی چیز ہو آپ لا انفورسمنٹ والوں کو, ریسکیو والوں کو کہیں اور خود اس میں نہ پڑے. یو ڈونٹ نو کہ اگر خدا نہ خواستہ کتنے ایکسپلوسیو تھے, کتنے پھٹے اور کتنے نہیں پھٹا, یہ بہت رسکی چیز ہوتی ہے. اور لوگوں کو خود کبھی بھی ایک ہجوم نہیں بنانا چاہیے حادثے کی جگہ پہ, کیونکہ آپ ان کو جب بھی ہجوم بناتے ہیں آپ دشمن کو سیکنڈ سٹرائک کا موقع دے رہے ہوتے ہیں. دشمن جو ہوتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے دوبارہ اکٹھے ہوں, ہم دوبارہ اس ٹائپ کی حرکت کریں. تو بہت نیسیسری ہے پبلک کو اور بچوں کو, اسکول کے بچوں کو ایجوکیٹ. خدا نہ خواستہ ایسی چیز جیسے ہی ہوتی ہے تو جو بچے ہیں یا پبلک ہے وہ اس سے دور رہے, اور فرسٹ رسپونڈر کو, سیکیورٹی والوں کو, لا انفورسمنٹ کو آگاہ کرے, وہ آ کے اس ایریا کو کلیئر کریں اور وہ آ کے سیکیور کریں, اور جو بھی ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کریں. اگر پبلک جائے گی تو ایویڈنس بھی ضائع ہوگا اور اپنی جانے کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو سر جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک تو مطلب بلاسٹ ہے, فائرنگ ہے, یہ ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھار خدا نہ خواستہ کوئی چھت گر جائیں, بجلی کے شارٹ سرکٹ فیل ہو جائیں, تو اس صورت میں انتظامیہ کو یا اسکول مینجمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں تو بہرحال اس کے اندر آتی ہیں. فرسٹ رسپونڈر کو کال کریں, ریسکیو والوں کو کال کریں. خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہوتی ہے وہ آ کے ٹیک کیئر کرتے ہیں, ان کے پاس وہ پراپرلی ٹرینڈ آپ کی ہوتے ہیں. بات کاٹ رہا ہوں چونکہ یہاں پر شہروں کو, پنڈی, اسلام آباد وغیرہ کو چھوڑ کر کے یہ پوسٹ رسپونڈر کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں باقی صوبوں میں. تو جو انتظامیہ ہوتا ہے, جو ارد گرد جو سٹاف ہوتی ہے, ان کو آپ 2-3 ٹپس دے دیتا ہے کہ وہ فوراً کیا ریئیکٹ کرے. میں تو دیکھیں میری اسپیشلٹی فرسٹ رسپونڈر نہیں ہے, ویسے میری اسپیشلٹی سیکیورٹی انجینئرنگ ہے. ہم پلان کریٹس کرتے ہیں. فرسٹ رسپونڈرز آر ہول ڈفرنٹ تھنگ. فرسٹ رسپونڈر موسٹلی ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایڈ میں بھی ہوتے ہیں, اور ہاؤ ٹو ہینڈل
ایمرجنسی سچویشن میں کیا کرنا ہوتا ہے، وہ اس چیزوں میں کافی ٹرینڈ ہوتے ہیں. کیجولٹیز کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے، رسپانس کیسے کرنا ہے، پھر ایویڈنس کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے، ایریے کو کیسے سیکیور کرنا ہے، یہ وہ اور باقی فیلڈ میں کیسے چیزوں کو کرنا ہے اگر جہاں ایکسیڈنٹ یا اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہو جائے. یہ ان کی ڈیوٹیز میں ہوتی ہے بیسیکلی. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ عرفان خان، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. ابھی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ جس طرح کہ ہر جوان کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتا ہے. دراصل میں نے آج آپ کی ایک پوسٹ آپ کی پڑھی. آپ نے کہا کہ پاکیزہ خیالات، پاکیزہ ذہن، پاک روح، اسے مجھے بہت کلک کیا، اندر سے کلک کیا. تو آپ یہ بتائیے، یہ آپ کے اسپیشلٹی سے ہٹ کے مطلب آپ کی ایک ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح پاکیزہ رکھ سکتے ہیں یا کس طرح ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں. جی آپ اپنے ذہن کو سب سے پہلے پاک کرنے کے لیے کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں برائی سے بچا اور نیک راہ پہ لگا. کیونکہ یاد رکھیے آپ کے ارد گرد تربیت کہیں سے بھی نہیں ہو رہی. جو آپ میڈیا دیکھتے ہیں یا میڈیا سنتے ہیں یا جس انٹرنیٹ کے تھرو بھی نا، آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے، ماحول ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ کو تربیت ملے. ماحول ایسا ہے جو آپ کو، ماحول چاروں طرف ایسا ہے جو آپ کو دین سے دور کرتا ہے. تو آپ کو اپنی تربیت خود کرنی پڑے گی. اور تربیت خود کیسے کریں گے؟ جب آپ فکر کریں گے ان چیزوں کی کہ ہمیں پلٹ جی کے ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو فکر کے ساتھ ہر نماز پڑھ کے آپ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے نیک راہ پہ چلا جس پہ تو نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے انبیاء کو چلایا. تو اللہ آپ کے اندر پھر فکر ڈال دے گا. جب فکر آپ کے اندر ڈل جائے گی تو آپ کا ذہن غلط چیزوں کو سوچے گا ہی نہیں. جب آپ کا ذہن غلط چیزوں کو سوچے گا نہیں تو آپ غلط چیزوں کو دیکھیں گے نہیں. جب آپ غلط چیزوں کو دیکھیں گے نہیں اور سنیں گے نہیں، پھر آپ کے لیے ہر عمل کو کرنا آسان ہو جائے گا. فکر ہے ساری مقصد ہے فکر کا. فکر مانگنے سے ملے گی. تو باہر سے ماحول نہیں ہے، باہر سے نہیں آئے گی. آپ جتنا مانگیں گے، جتنی آپ میں طلب ہوگی، جتنی آپ میں پیاس ہوگی، جتنی خواہش ہوگی، اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا اور آپ کو چیزیں کرنا آسان ہو جائیں گی. اور تربیت یاد رکھیے گا، تربیت خود کرنی پڑے گی، تربیت کہیں سے نہیں ملے گی آپ کو. صحیح صحیح. اور آپ کے زندگی کا کیا گول ہے ایٹ دا لانگ رن؟ آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ خواہش تو کوئی زیادہ نہیں ہے میری. تو یہی ہے کہ جتنی اللہ نے سمجھ دی ہے، نالج دی ہے، علم دیا ہے، اللہ کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچایا جائے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے. بس یہی کوشش ہے. صحیح ہے. عرفان خان، تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کنیکٹنگ دا ورلڈ میں تشریف لائے، آپ نے اپنی نالج شیئر کی. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ خوش رہیے، سلامت رہیے. آپ نے اتنی دیر پہ بھی ہمیں ہماری مطلب اس خواہش کو قبول کیا کہ آپ ہمارے ساتھ لائیو آئیں. آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آسانیاں بانٹتے رہیے، خیر کو پھیلاتے رہیے. اجازت دیجیے. اللہ بہت بہت حافظ. شکریہ.